اگر کسی کو کہے کہ تو پیشاب پیتا ہے تو گالی لگتی ہے، اور شراب پیتا ہے تو فیشن سمجھتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہو وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس کی آنکھوں میں پاپ ہو، جو عورتوں کے ننگے بدن کو تھلکتا ہوا اسکرین پر دیکھتا ہو، وہ کبھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی پاک کو کیا جانتے ہیں؟ صرف خیبر تک، خیبر سے بھی آگے علی ہے۔ خیبر پر بس نہیں علی، سنو علی کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے زندگی میں قصداً جان بوجھ کے کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا۔ توجہ، رات رات پر رنگی اور بلی فلم دیکھنے والوں اور پھر نعرہ حیدری کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ خود فریب میں مت پڑو۔ محبت علی اتنی آسان نہیں ہے۔ مولا علی کہتے میں نے اپنے خود کا سطر کبھی قصداً جان بوجھ کے نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا پاک علی، اے علی پاک، خود کا سطر دیکھنا مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، آپ خود نہیں دیکھتے؟ وجہ؟ کہا کہ شرم آتی ہے، جن آنکھوں سے نبی کا دیدار کرتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھوں جان بوجھ کر۔ یہ علی پاک ہے جو خود کا سطر نہیں دیکھتے اس خیال سے کہ ان آنکھوں سے میں نبی کو دیکھتا ہوں، قبر میں حضور کو دیکھیں گے، یہ عقیدہ بھی ہے۔ پھر گندی پکچریں کیوں، کاموں کا ماحول کیوں؟ آؤ توبہ کرو، پلٹو، بدلو۔ میں کہنے چلا تھا کہ نبی کے گھر والے تو سنت بھی نہیں چھوڑتے، ہم نے فرائض چھوڑ رکھا۔ نہیں، ہم شیطان کے نقش قدم پہ تو ہو سکتے ہیں، اہل بیت کے نقش قدم پہ نہیں ہو سکتے۔ محبتوں کو صرف نعروں تک محدود نہ کرو، آؤ وہ سن لو جو سنت کا ذکر کر رہا تھا۔ کربلا، میدان کربلا، امام علی مقام نے جوان بیٹا دے دیا علی اکبر ہم شبیر پیغمبر، معصوم 6 مہینے کا اصغر دے دیا، 19 سال کا قاسم بھتیجا سب ہٹا دیا، بھائی بھتیجے بانجے سب قربان کر۔ یہ جذبہ ہے، یہ گھر بھی نہیں رکھا، گھر بھی چھوڑ دیا۔ اور گھر بھی چھوڑا تو کیسے؟ لوگ گھر چھوڑ دیتے ہیں لیکن گھر کی نسبت نہیں چھوٹتی، صحیح؟ جیسے کوئی اگر باندہ سے آ کر کے جبل پور میں رہتا ہے پھر بھی کہتے وہ باندہ والے پیر صاحب، اور سو جبل پور پھر وہ باندہ والے پیر، صحیح؟ کوئی اندور سے ممبئی چلا گیا پھر ممبئی کے لگ کہتا ہے فلاں اندوری، صحیح؟ ہندوستان میں بے شمار بزرگان دین ہے، کوئی شیرازی ہے، کوئی اجمیری ہے نا، کوئی بغدادی ہے۔ وطن چھوڑا، وطن کی نسبت نہیں چھوڑی۔ حسین تم نے کیسا وطن قربان کیا، اب تمہیں کوئی حسین مدنی نہیں کہتا ہے، حسین مدینے والا نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ حسین کربلا۔ وطن کی نسبت تک قربان کر دی۔ کیا قربانی دی؟ سب قربان کی۔ آخری میں کچھ جان بھی دی، سجدے میں جان دے دی، حالت سجدے میں جان قربان کی، شہید ہو گئے۔ اب شہید ہوئے، ظالموں نے گھوڑوں کے ٹاپوں سے شہیدوں کی لاشوں کو کچل دیا۔ مورخین لکھتے ہیں ایک ایک شہید پر 10 گھوڑے مقرر کیے۔ ظلم کی داستان ہی اہل بیت پر، ایک ایک شہید پر 10 گھوڑے، اور وہ بھی عربی گھوڑے، اور ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان لاشوں کو کچلا گیا۔ لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، بیویوں نے دیکھا، اور بیویاں دیکھ کر کس قدر حسرت و یاس کو پے کر بنی ہوگی۔ ان بیویوں کے خیموں کو جلا دیا، ان بیویوں کے سروں سے چادر تک چھین لی۔ استاد زمان مولانا حسن بریلوی کی کتاب آئینہ قیامت، جس کی تصدیق اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ بیویوں کی چادریں تک چھین لی، جن کے سروں کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان مقدس خواتین کی چادریں تک چھین لی، معصوم علی اصغر کا جھولا تک چھین لیا، سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچ لی، اور ایسی اتاری بھی نہیں نوچی کہ کان کٹ گئے، کان کی لو پھٹ گئی، اور سیدانیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی، کھلے آسمان کے نیچے۔ صبح کربلا شام غریبہ میں تبدیل ہو گئی، 10ویں کا سورج عاشور کا سورج غروب ہوا، اور 11ویں کا چاند طلوع ہوا۔ اسی کو تاریخ میں شام غریبہ کہتے ہیں، شام کربلا کہتے ہیں۔ صبح کربلا کوئی خونی کم نہیں تھی، قیامت صغرا تھی، قیامت صغرا۔ لیکن جب شام غریبہ آئی، وہ خیمے
جو صبح کو جوانوں سے گجگجا رہے تھے، وہ خیمے جہاں پر نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی، اب خیمے سونے ہی نہیں ہوئے، خیمے بھی جل گئے، اب کچھ نہیں تھا، چند بچے تھے اور عورتیں تھیں جو کھلے آسمان کے نیچے رات کو بیٹھی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بے ہوش ہوتے تھے، خواتین روتے روتے بے ہوش ہوتی تھی، ایسے میں لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی اور ڈراؤنی آواز درندوں کی آتی تھی۔ ایسے میں حر کی بیوی نے شمر بدبخت سے کہا، عمر بن سعد سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہم قیدی بنا کر لے جائیں، جن کے ہاتھ چھوئے جانے چاہیے تھے ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالنے کے پلان بن رہے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے پلان بن رہے ہیں۔ حور کی بیوی کہتی ہے کہ تم انہیں قیدی بنا کے لے جاؤ گے نا، زندہ رہیں گے تو لے جاؤ گے، چوتھا دن طلوع ہونے والا ہے، بچے بھی مر جائیں گے، پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی تو پلا دو، زندہ رہ کر کے لے جاؤ گے، زندہ رکھ کر تو یزید کچھ انعام بھی دے گا تمہیں، مر جائیں گے تو کیا کرو گے، تھوڑا پانی دے دو۔ حور کی بیوی نے ٹھنڈا پانی مانگا، پانی مشکیزے میں لیا اور چپکے سے چلی۔ وہاں پر کوئی پہرا دینے والا بھی نہ تھا، ٹوٹا ہوا کھنجر اٹھا کر سیدہ زینب پہرا دے رہی تھی، لاشوں کا پہرا دے رہی تھی۔ کسی کو آتے دیکھا، خبردار رکو، ٹھہرو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ اب ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے، سب تو تم نے لوٹ لیا، خیمے لوٹ لیے، زیورات لوٹ لیے، چادریں تک لوٹ لی، خیمے تک جلا دی، اب ہمارے پاس کچھ بچا تو نہیں ہے، کچھ نہیں بچا ہے ہمارے پاس، کیا لینے آ رہے ہو؟ آؤ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اب آگے بڑھو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گی، علی کی بیٹی کو ٹوٹے ہوئے خنجر سے قتل کر دوں گی۔ اتنا سننا تھا، آنے والے سائنے کا بی بی ناراض نہ ہو، میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، میری بات سن، خنجر نیچے کیا، کون ہو؟ حور کی بیوی ہوں، اہل بیت کی محب ہوں، پانی لے کر آئے، بی بی پانی لے لو میرا۔ سیدہ زینب ٹھنڈے پانی کا نام سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، لگی لے جا تیرا پانی، اب ہمیں تو پانی کے نام سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ اے حور کی بیوی، جب میرا علی اکبر تڑپ رہا تھا پانی کے لیے، اس وقت تو پانی کیوں نہ لائے؟ جب میرا قاسم پلٹ پلٹ کر آتا تھا، میرا علی عسکر کبھی مٹھیاں بند کرتا تھا، کبھی کھولتا تھا، کبھی پیروں کو سمیٹتا تھا، کبھی پیروں کو لمبا کرتا تھا، سوکھی زبان دکھاتا تھا، تب تو ٹھنڈا پانی کیوں نہ لائی؟ اب پانی لائیے، لے جائیے پانی، ہم نہیں پییں گے۔ کہتے ہیں خاندان نبوت کو اگر بات منمانی ہو تو نام فاطمہ لو تو راضی ہو جاتے ہیں۔ حور کی بیوی نے کہا، سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لو ورنہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ سیدہ زینب نے ماں کا نام سنا، اس کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے آئی۔ سکینہ بے ہوش پڑی، جملے اختتام کو پہنچتے ہیں، جملے اختتام کو سیدہ سکینہ بے ہوش پڑی ہے۔ حور کی بیوی کے ساتھ سیدہ زینب آئی، بیویوں نے دیکھا مشکیزہ ہاتھ میں، کبھی علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے تو آنسو آ جاتا ہے، کبھی قاسم کی پیاس یاد آتی ہے آنکھوں میں آنسو آتے، کبھی امام حسین کا وہ ضبط آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ پھوٹ پھوٹ کے مشکیزہ دیکھ کر بیویاں رو رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے اپنے وجود پر ضبط کا بند باندھا، کٹورے میں پانی نکالا، پانی کے چند چھینٹے سکینہ کے چہرے پہ مارے۔ سیدہ سکینہ ہوش میں، پھوپھی امی پانی؟ ہاں بیٹی یہ لو پانی پیو، بیٹے پانی پیو۔ سکینہ نے بڑی سادگی سے پوچھا، پھوپھی امی کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا ہے؟ جو پانی لینے کے لیے گیا تھا، چچا میرا واپس آ گیا؟ سکینہ نے یہ کیوں کہا تھا پتہ ہے کہ جناب عباس نے آخری وصیت کی تھی امام حسین سے، مولا جہاں میں شہید ہو جاؤں نا میرا لاشا یہیں پڑے رہنے دینا، خیمے میں مت لے جانا۔ کیوں؟ اگر خیمے میں لے جاؤ گے سکینہ برداشت نہیں کر پائے گی، یہاں پڑے رہے گا لاشا، انتظار کرتی رہے گی اب آئے گا چچا، اب آئے گا چچا، تو سب ہوتا رہے گا۔ تو سکینہ نے جب پانی کا نام سنا تو کہا کہ میرے چچا عباس واپس آ گئے فرات سے۔ پھر بیویاں رو پڑی، نہیں بیٹا تیرا چچا وہاں گیا ہے، اب کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ حور کی بیوی پانی لائیے بیٹے، یہ لو پانی پی لو۔ حور کی بیوی پانی لائیے، لو پانی پی لو۔ سکینہ نے دوسرا سوال کیا، پھوپھی تم لوگوں نے پی لیا پانی؟ حور کی بیوی پانی لائی، تم نے پانی پی لیا؟ نہیں بیٹا۔ کیوں نہیں پیا؟ اس لیے
کہ نانا کا فرمان ہے، نانا کی سنت ہے، جب بھی کھانے پینے کی چیز آیا کرے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ۔ سنت کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، پھر بڑے کھائیں گے پیئیں گے۔ میری بچی، ہم پیاسے ضرور ہے، لیکن ہم نانا کی ملت کریں، نانا کے دین کی پیاس کی شدت میں نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چونکہ اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، تم لو، پہلے تم پانی پیو، اس کے بعد ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ سکینہ نے اتنا سنا، گھر کی تربیت، امام حسین کی تربیت، سکینہ نے اتنا سنا، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی 7 سال کی بچی میں، پوری طاقت سمیٹ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور جہاں کچھ بھی لاشیں پڑی تھی سکینہ وہاں جانے لگی، جلدی جلدی جانے لگی۔ سیدہ اٹھی، میری بیٹی زینب کہاں جا رہی ہو؟ وہاں کچھ بھی لاشوں کے سوا کچھ نہیں ہے، ادھر آؤ پانی پیو، کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے ایک نہ سنی، آگے بڑھی، سیدہ زینب بڑی گود میں سمیٹا، میرے بچے کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی پھوپھی کتنی جلدی بھول گئی، آپ تو کہہ رہی تھی نا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں بڑے کھائیں گے پیئیں گے۔ پھوپھی اماں، جب تم سنت نہیں بھول سکتی تو حسین کی بیٹی سکینہ سنت کو کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ تم بھول گئی ہو، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے، مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی، نانا کی سنت ادا کروں گی، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ سیدہ زینب رو کے کہتے بیٹا تیرا اصغر تو اب پیاسا نہ رہا، صاف یہ کوثر کے ہاتھوں سے کب سے وہ سیراب ہو چکا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کی زندگی اور ان کی محبت، وہ سنت نہیں چھوڑتے، 4 دن کی پیاس میں بھی ہم فرائض چھوڑ بیٹھے۔ خدا کے لیے سچے محب بننا ہے، سچی توبہ کرو، دین کی طرف پلٹ آؤ، نماز کی پابندی، چہروں پہ داڑیاں، نگاہوں کا تحفظ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام علیہ